الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تسکین، قرار، لطف اور شفا ان کے پاس ہے، وہ آ رہے ہیں سب کی دوا ان کے پاس ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ماہ میلاد کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ اللہ کریم اس ماہ نور، ماہ مقدسہ کا صدقہ ہم سب کو، آپ کو اور مجھے بھی، ہم سب کو حاضری مدینہ سے مشرف فرمائے، آمین یا رب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بحیثیت مسلمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک مثالی اور آئیڈیل خانگی زندگی کو بسر فرمایا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہماری بہتری کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم بھی ایک کامیاب اور خوشحال گھریلو زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو ہمیں رشتوں کی پاسداری کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھریلو زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہوگی، اور اپنی طرز زندگی، اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو اسی کے مطابق ہم نے ڈالنا ہوگا۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے سماعت کیا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا محترمہ کے پاس آپ رہنے لگے۔ تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے آپ مصروف رہنے لگیں۔ ام ایمن آپ کا نام برکہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد رضی اللہ عنہ سے میراث میں ملی تھی، اور یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، یہی آپ کو کپڑے وغیرہ پہناتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کیا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانہال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ ہی تھیں۔ پھر وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اور وہیں مدفون آپ کو دفن کیا گیا، وہیں پر آپ مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا تو سایہ ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش کیا۔
اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس آپ کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب آپ نے بات کی ہو۔ ہمیشہ آپ نے انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور آپ پرہیزگار رہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے، اور 1 بار آپ یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک کے شام کا جو ہے وہ پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ جو بحیرہ راہب تھا نا، اس نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر اور حجران کو سجدہ کرتے ہیں، اور ابران ان پر سایہ کرتے ہیں، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ تو وہ عیسائی سادھو کہہ رہا ہے کہ شجر اور حجر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرتے ہیں، اور ابر آپ پر سایہ کرتے ہیں، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اسٹیمپ ہے نبوت کا۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ، اور اپنا مال تجارت جو ہے وہ یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اب انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا، اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اور بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ یہ آپ کے ملک شام کا پہلا سفر تھا۔ پھر جب ملک شام کا آپ نے دوسرا سفر فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی ہو گئی تھی، تو اس وقت آپ نے ملک شام کا دوسرا سفر فرمایا۔ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال ہوئی تو آپ کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال اور سامان ملک شام بھیجیں۔ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کیا، اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی، اور تجارت کا مال اور سامان لے کر ملک شام کو آپ روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیحت کرتا ہوں کہ خبردار، ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت اور محبت کا ذکر بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت اور محبت ہو گئی اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح ہوا اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بدن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں جاں نثار کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت اور وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی بہترین اخلاق اور عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، اسی طرح رشتہ داروں سے محبت، رحم سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔
کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ اسی طرح حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک صاف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عصمت پاک ہی رہا، اور مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا جبکہ وہ مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجدہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تو غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب، تھوڑا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کریں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کر سکیں۔ تو لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے ذات کا اپنی تمہیں مظہر بنایا ہے، جو حق کو دیکھنا چاہیں تو اس کے آئینہ تم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ادب اور احترام کے تمام تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہم سب کو نصیب کریں، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔